جدید دور میں میڈیا کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن میڈیا اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہمارے معاشرے پہ اس کے اثرات منطبق ہو رہے ہیں، اور اسلام نے خاص طور پر اس کے کیا بنیادی آداب بتائے ہیں؟ کل شئین زاد عن حدہ انقلب علی ضدہ، جو کام بھی اپنے حد سے بڑھتا ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا بچہ ابے کی جگہ پر بھی میڈیا، امی کی جگہ پر بھی میڈیا، اللہ کی جگہ پر بھی میڈیا، دین کی جگہ پر بھی میڈیا، بچوں کی جگہ پر میڈیا، یعنی وہ فجر پہ اٹھتا ہے تو میڈیا نکال لیتا ہے، اور سوتے وقت وہ خود ہی نیند کی وجہ سے گر جائے تو گر جائے، ورنہ وہ اسی میں رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیکا ایکٹ ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے ہاں وائلیشن ہو رہی تھی اس میں کیا کیا بنیادیں تھیں جس پر اس ایکٹ کو بنایا گیا، اور اس ایکٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک ہوتی فحاشی کرنا، ایک ہوتا پھیلانا، یہ ہے میڈیا، فحاشی کو پھیلانا۔ پیکا ایکٹ میں تو اس کو جرم نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ کسی علاقے میں بدکاری ہوئی اور آپ جی بچی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور ابھی ہم آپ کو اس کے باپ کے پاس لے جاتے ہیں، ابھی ہم آپ کو اس بچی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جو کسی زمانے کا فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کی سرکوبی کرنی چاہیے اس میڈیا کے ذریعے۔ تو آج کل فتنہ بے حیائی کا ہے، آج کل فتنہ الحاد کا ہے، اللہ کے انکار کا ہے، آج کل فتنہ یہ خود میڈیا اس کی صفائی کا ہے، آج کل فتنہ سیاستدان کے فتنہ بنے ہوئے ہیں، ان کو لوگ پوج رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الغزو الفکری کے نام سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے۔ آج کے دن ہم ایک نئے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور جس کا تعلق جدید دنیا میں تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہے، اور جدید دنیا میں ایک ریاست کے تصور میں اس کو چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ میری مراد ہے میڈیا۔ میڈیا کے ہماری فکر پر کیا اثرات ہیں، اور اس سے ہمارے نظریات کیسے بنتے ہیں اور کیسے ٹوٹتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ملک کے نامور مفتی محترم محمد یوسف تیبی صاحب کے ساتھ۔ شیخ، یہ بتائیے گا کہ جدید دور میں میڈیا کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن میڈیا جو اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ہمارے معاشرے پہ اس کے اثرات منطبق ہو رہے ہیں، اور اسلام نے خاص طور پر اس کے کیا بنیادی آداب بتائے ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا وبعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا ایک کامن لفظ ہے، اور اس کے نیچے بہت چیزیں ہیں، اور ان کے الگ الگ حکم ہیں۔ جی۔ میڈیا ہزاروں کام کرتا ہے، ان کے الگ الگ حکم ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میڈیا غلط یا میڈیا ٹھیک یا میڈیا فتنہ یا میڈیا بہت اچھا، کیونکہ میڈیا تو کوئی انسان نہیں ہے، انسان اس کو چلاتے ہیں، وہ تو ایک میڈیم ہے یا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عموماً برے ہی ہو رہے ہیں، اور اچھے کام بہت کم ہو رہے ہیں، اگر ہو بھی رہے ہیں تو ان میں بھی گڑبڑ ہے، اور اگر اچھا پھر بھی ہو رہا ہے تو وہ بہت اس کو پذیرائی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میڈیا ہو یا کوئی بھی کام ہو، این ایکسس ان ایوری تھنگ از بیڈ انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کل شئین زاد عن حدہ انقلب علی ضدہ، جو کام بھی اپنے حد سے بڑھتا ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا بچہ وہ ابے کی جگہ پر بھی میڈیا، امی کی جگہ پر بھی میڈیا، اللہ کی جگہ پر بھی میڈیا، دین کی جگہ پر بھی میڈیا، بچوں کی جگہ پر میڈیا، یعنی وہ فجر پہ اٹھتا ہے تو میڈیا نکال لیتا ہے، اور سوتے وقت وہ خود ہی نیند کی وجہ سے گر جائے تو گر جائے، ورنہ وہ اسی میں رہتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی اچھا کام ہو تو بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کے جو واجبات ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میاں بیوی ایک بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی سے چیٹ کر رہا ہے اور کسی سے چیٹ کر رہی ہے، اور آپس میں ان کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی۔ والدین کے ساتھ بھی، مطلب ہر طرف سے ہم اپنے واجبات سے غافل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں تو وہ عبادت بھی جائز نہیں، وہ سجدہ بھی جائز نہیں، جو حد وہ سے صدقہ بھی جائز نہیں، جس کی وجہ سے باقی واجبات میں فرق آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں، بخاری شریف میں ہے، جی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو میں کچھ دنوں بعد اپنی بہو کو ملنے گیا، میں نے کہا بیٹی تم کیسی ہو؟ بولے ٹھیک ہوں۔
میرا بیٹا کیسا ہے؟ بولے وہ بھی ٹھیک ہے، بس بہت نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ کہتی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلتی ہے اور سارا قرآن ایک رات میں پڑھتا ہے، اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ چلتا ہے، اور سوائے عیدین کے کبھی چھٹی نہیں ہے روزے میں، اور تہجد تو عید والے دن بھی ہوتی ہے۔ مطلب خیر عید تو ابھی پتہ نہیں موقع ملا کہ نہیں، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو بجائے اچھا ہمارے لوگ تو یہ واقعہ بیان کریں تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے، ایسے یہاں تو یہ میرٹ چلتا ہے کہ جی میرا جو پیر ہے، میرا جو امام ہے، اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، وہ تو سبحان اللہ لوگ بولتے سبحان اللہ بولتے ہیں اس کو۔ لیکن حضرت عمر بن عاص پریشان ہوئے، انہوں نے آ کر شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، منع کیا، کہا ایسا بالکل نہیں کرنا، 3 روزے مہینے میں رکھا کرو، اللہ 30 کا اجر دے گا، اور مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ وہ پھر بارگیننگ چلی، وہ تھوڑا آپ نے چھوٹ دی، تھوڑا وہ کم ہوئے، تو مقصد میری بات کہیے کہ عبادت سے بھی منع کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، اور تیرے رب کا بھی حق ہے۔ جس طرح میٹرک کا بچہ سارے پیپروں میں منیمم پرفارمنس لیول سے اوپر ہو تو پاس ہوگا، اگر کسی ایک پیپر میں بھی نیچے چلا گیا تو فیل ہو جائے گا۔ ایک میں 90+ لے لیے، ہاں دوسرے میں لیس دین 30 لیے، ہاں تو وہ فیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان اپنے ان پیپروں میں منیمم پرفارمنس لیول سے نیچے نہ جائے، اور وہ اوپر رہے، اور وہ سارے واجبات ادا کرے، تو ٹھیک ہے، کسی میں تھوڑے نمبر زیادہ آ گئے، کسی میں تھوڑے کم آ گئے تو چلتا ہے، لیکن کم از کم ایک حد ہو۔ تو یہ جو زیادتی کسی چیز کی ہے وہ بری ہوتی ہے۔ تو اب جو اسکرین لیول ہے، جو اسکرین ٹائم کہہ لیں جس کو، اسکرین ٹائم ہے، اس پہ تو باقاعدہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کافروں میں بھی، ان کے ملکوں میں بھی، کہ آپ کی صحت کے لیے کتنا غلط ہے، آپ پرفارمنس متاثر کرتی ہے۔ بالکل بالکل، اور بڑے بڑے ان کے اسکول، جو اسکولوں میں انہوں نے منع کر دیا ہے اس کو، اور بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں جہاں لانے سے منع کر دیتے ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے اس کے خطرے کو بھانپ لیا ہے۔ ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، یعنی یہ بہت قرآن ہی سنا رہا ہو نا تو بھی اس کو اتنا وقت نہیں ملنا چاہیے، باقی واجبات اگر آپ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے بڑا ایک بیسک پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے ہمارے جو باقی فرائض ہیں جو ایک بندے کے اوپر منطبق ہوتے ہیں وہ سارے اس سے غفلت کرنا، اور اس کو بہت زیادہ، تو اس کے تو تمام چیزوں کے اوپر ایفیکٹ آتے ہیں۔ اچھا پرٹیکولرلی ابھی گورنمنٹ نے ایک پیکا ایکٹ بھی بنایا، پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا، اس میں کچھ چیزیں اور بڑھائی گئیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیکا ایکٹ ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے ہاں وائلیشن ہو رہی تھی اس میں کیا کیا بنیادیں تھیں جس پر اس ایکٹ کو بنایا گیا، اور اس ایکٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا اظہار رائے کی آزادی کے کوئی حدود و قیود ہیں یا نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آزادی اور ترقی، یہ سرمایہ دارانہ دین کے ستون ہیں، صحیح، جیسے اسلام کے 5 ستون ہیں نا، جی جی، جو کیپٹلزم ہے اس کے یہ 3 ستون ہیں، ترقی، آزادی اور مساوات۔ یہ UN کے چارٹر میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے بھی بیسک جو ہیومن رائٹس اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جبکہ اسلام میں آزادی تو تمام دینوں سے زیادہ ہے، مگر کبھی ایسا نہیں کہا گیا جی اسلام جو ہے نا وہ آزادی پہ یقین رکھتا ہے اور جو چاہے کسی کو بول دے اور جو چاہے کسی کے بارے میں بات کر دے، بلکہ اسلام زبان سے ایک جملہ نکلنے پر 80 کوڑے مارتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ۔ اس نے کہا تیری بیٹی بدکار ہے، یا فلاں کی بیٹی بدکار ہے، اس نے مذاق سے کہا، اس نے جیسے بھی کہا، 4 گواہ لے کر آئے ورنہ اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اچھا شیخ، یہاں میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ بھی کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے نا، یعنی ایک بندے نے اگر دیکھ بھی لیا کہ کوئی بدکاری کر رہا ہے تو کیا اس کے پاس اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 2 گواہ ہیں، تو کیا وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے؟ یہ 4 گواہ ہوں گے تو وہ اظہار کرنے کی بھی پابندی ہے اس پہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسلام
متوسط دین ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ وسط دین ہے۔ جی جی ایک پیج کی سائڈ تو یہ ہے کہ دیکھو جی بدکاری تھی اور اس کے پاس گواہ نہیں تھے تو یہ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ تو پھر گناہ کو کور مل گیا۔ جی جی دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ گواہ پیش کرتا تو اس کو رجم کر دیا جاتا، اس کی جان جاتی، تو اچھا ہوا گواہ کی شرط لگا دی رب نے، ورنہ اس کی جان جاتی رہتی۔ تو اسلام اس رب نے بنایا جس نے ہمیں بنایا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس پہ ترس کھانا ہے، مجرم پہ یا دوسرے پہ۔ تو ہمیں تو نظر آتا ہے جس کی پیسے کروڑ روپے چوری ہو گیا وہ کہے گا مجھے نظر آ جائے تو گولی مار دوں، اور جس چور نے چوری کیا وہ کہتا ہے میں اس کو پکڑائی ہی نہ دوں اور ہاتھ بھی میرا بچ جائے۔ اسلام کہتا ہے نہ تو اس کو گولی مار اور نہ تو بالکل بچ کے نکل، تیرا ہاتھ کٹنا چاہیے۔ ہاں بالکل، درمیانی راستہ، بالکل اسلام یہ ہے۔ تو قاعدے قانون حدود یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اب ہمارے میڈیا میں مطلب کوئی ایک محفوظ ہے کہ بھی نہیں، وہ بہت ہی ہائی فائی پیسے کے حساب سے یا چودراہ کے حساب سے، اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا مستثنا ہے، یعنی بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہ اور ان کی اولادوں پہ اور ان پہ خود بدکاری کی تہمتیں لگ جاتی ہیں۔ یہ جی اس کی بیٹی ایسی ویسی، وہ کہتا ہے یہ خود ایسا ویسا، فلاں یہ بیٹی اس کی تھی مان نہیں رہا، مطلب تو بدکاری ہے نا۔ جی بالکل صاف صاف اس کا۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقوں کے رئیس عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات کی۔ 3 صحابہ نے اس کو آگے روایت کیا، مطلب خالی بیان کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم الزام لگاتے ہیں، جیسے سنا ایسے آگے بات ایسے جس طرح ہمارے پتہ چلا تمہیں ایسے ایسے ہوا ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے، لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، اتنا کیا انہوں نے۔ تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ، ان کی اللہ نے پاک دامنی بھی بیان کی اور فرمایا کہ جو 4 گواہ نہیں لاتے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو حمنہ بنت جحش اور مصطح بن اثاثہ اور حسان، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ سورہ نور پڑھ کر دیکھ لیں۔ اور جو والذی تولی کبرہ، اور جو رئیس المنافقین تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ابھی اسلام پنپ رہا تھا تو اس کے ساتھ عصبیت تعصب لوگ کھڑے ہو گئے اور جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی کہے مارنا چاہیے، کوئی کہے نہیں مارنا چاہیے۔ تو آپ نے وہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کو نہیں کہا کچھ، اور باقیوں کو سزا ملی۔ تو اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی کوئی گناہ دیکھا ہو، وہ اسلام چاہتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتی فحاشی کرنا، ایک ہوتا پھیلانا، یہ ہے میڈیا، یعنی بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ ہے میڈیا، فحاشی کو پھیلانا۔ تو پیکا ایکٹ میں تو اس کو جرم نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ کسی علاقے میں بدکاری ہوئی اور آپ جی بچی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور ابھی ہم آپ کو اس کے باپ کے پاس لے جاتے ہیں، ابھی ہم آپ اس بچی کے پاس لے جاتے ہیں، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا۔ یہ جرم ہے، اس پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ شیخ یہ اچھا، ہمارے یہاں یہ ایک گالی چلتی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، یہ بھی بدکاری کی تہمت ہے۔ مطلب ماں کی گالی کا مطلب تو ماں کے ساتھ بدکار ہے، تو اس میں اس نے ماں کو بھی بدکار کہا، بیٹے کو بھی بدکار کہا، اس کو 80 160 کوڑے لگنے چاہیے۔ لیکن ہم ہنستے ہنستے بھی اور روتے روتے بھی، مذاق کے ساتھ بھی اور سنجیدگی کے ساتھ بھی ہم یہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ بالکل ایسا نہیں کہ تم جو چاہو اظہار رائے کرتے رہو، اسلام باقاعدہ، اچھا باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے، باپ بیٹے کو ماں کی گالی دے رہا ہوتا ہے، حد نہیں ہو گئی؟ یہ ویسے لوگوں کے یہاں وہ چل پڑا ہے ایک روایت، اور بڑی حیران کن یعنی۔ اچھا شیخ، مجھے وہ آپ کی گفتگو کے دوران ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے کہ میں اس کی صحت کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی عزت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ، کیا یہ حدیث حدیث صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ما اکرمکی ما اعظمکی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کعبۃ اللہ تو کتنا باعزت ہے اور کتنا عظیم ہے، لیکن مومن کی عزت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ شیخ
یعنی اس پر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ اس پہ وائلیشن اور ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کے سامنے کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہو وہ اس کا منہ بند کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال کرے گا۔ جی جی، وہ ایک ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک حدیث سنی ہے کہ من ستر مسلمن، یعنی کسی کا گناہ جانتے ہوئے اس کے اوپر پردہ ڈال دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ہاں، ڈال دے گا۔ یہی تشیع الفاحشہ تو ہے نا، جو کچرے میں پانی ڈالیں گے، گوبر ہے، غلط چیز ہے، اس میں آپ پھیلاتے جاؤ تو پھیلتا جائے گا، اور اس بدبو کو پیدا، ڈھانپو، مٹی ڈالو۔ اچھا، اس میں بھی ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ کہ جو شخص اس سے گناہ ہو گیا اور وہ بیچارہ پریشان بھی ہے، رو بھی رہا ہے اور شرمندہ بھی ہے، اس پہ پردہ بھی ڈالو، اس کو بلیک میل بھی نہ کرو اور اس کو نصیحت بھی کرو، اور اس کے جن اسباب اور سوسائٹی اور جس وجہ سے ایسا ہوا وہ بھی دور کرو تاکہ وہ بچ جائے۔ صحیح، اور جو عادی مجرم ہے اور کہتا ہے میں کرتا ہوں ایسے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ اس سے بچ جائیں۔ اس کے شر سے بچیں۔ جیسے جسم پر اگر کوئی دانہ نکلتا ہے، کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ناسور بن جائے اور کینسر بن جائے تو پھر اس کو کٹوا دیا جاتا ہے تاکہ باقی محفوظ ہوں۔ صحیح، تو یہی معاشرے میں بھی انسان ایک جسم کی طرح رہتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ پرواہ نہیں، اس کو دندناتا پھرتا ہے اور لوگوں کی عزتیں محفوظ کرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس کو پھر اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ اور اگر وہ شرمندہ ہے اور پریشان ہے اور بچنا چاہتا ہے، توبہ طائب ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بلیک میل نہ کرو بلکہ اس پر پردہ بھی ڈالو اور اس کی اصلاح بھی کرو۔ شیخ صاحب، یہ ہمارے میڈیا جو ہے نا، اس کے مثبت اثرات، یعنی مثبت جو استعمالات ہیں، اس پر بہت سارے لوگ دینی پروگرامات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ریپیوٹیڈ ہیں، اور ان کی یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ، یعنی بطور یوٹیوبر ان کا ایک تعارف معاشرے کے اندر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو پروگرامات چل رہے ہیں اسلامی حوالے سے خاص طور پر، ان کے اندر بھی کیا یہ میڈیا میں صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یا کہیں وائلیشن ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے، اور اس میں کیا اصلاح کرنے کی جو ہے نا وہ گنجائش ہے؟ بہت اہم بات کی آپ نے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایک جلسے پر تو لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، میڈیا پر نہیں لگاتے۔ لاکھوں، اس میں 5-4 ہزار لوگ آ جائیں گے اور لامحالہ اس پہ 2 ملین روپیہ لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسا۔ وہی 2 ملین اگر ہم کسی میڈیا سینٹر پہ لگا دیں تو اس کی آواز جہاں تک جائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان لمیٹڈ ہو جائے، پھر دوسرا دیر پا ہو جائے گی، دیر پر بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس پہ ہمیں علماء کو غور کرنا چاہیے، داعیان کو۔ دوسری بات یہ کہ جو کنٹینٹ ہے وہ ویلیویبل ہو اور جچا تلا ہو اور معتدل ہو اور دو ٹوک ہو، اس میں مذاق نہ ہو، ٹھٹھا نہ ہو، اور اس میں غلط باتیں نہ کی گئی ہوں، اور کوالٹی ہائی ہو، ریکارڈنگ کی کوالٹی بھی ہائی ہو اور کنٹینٹ کی کوالٹی بھی بڑی تحقیق والی، بڑی وہ ہو۔ اس کا جو نمونہ اور مثال ہے وہ پیس ٹی وی ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایکوپمنٹ بھی بڑے زبردست، اور جو ان کی اپنی ریسرچ بھی بڑی زبردست اور باحوالہ اور سارا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلندیوں پہ ہے اور دنیا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو، تو ہم سچی بات یہ ہے کہ مختلف ہیلوں کے ساتھ ویورشپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بریلوی ہے نا تو کوئی بات دیوبندیوں کے حق میں کر دے، یار ان کی ایک بات بہت اچھی ہے، تو ان کے لوگ سارے اس کو شیئر کرنے لگ جائیں گے، دیکھو اس نے بریلوی ہوتے ہوئے ستائش کر دی ہماری۔ اسی طرح باقیوں کو لگا لو آپ، یعنی ایک ٹرک استعمال ایک کرتے ہیں۔ ہیلا، سمجھائی؟ اچھا، کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ نا نان ایشو کو ایشو بنا کر کے ویورشپ لے رہے ہیں۔ مثلا اسلام نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے، اور اللہ نے پوچھنا قیامت والے دن ماذا اجبتم المرسلین، کہ رسول جو آئے تھے پیغام لے کر، اس کا تو نے کیا جواب دیا تھا، یہ آپ سے سوال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا دین ہے، اس میں جو عقیدہ ہے، اس میں جو عمل ہے، اس میں جو اخلاق ہے، اس میں جو معاملات ہیں، وہ عوام تک پہنچائیں،
تاکہ وہ اس سوال کا قیامت والے دن جواب دے سکیں. لیکن ہم ویورشپ کے چکر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھوتے، کوئی ایسے مرجو قسم کے اقوال علماء کے ان کو کھینچ کے لائیں گے تاکہ لوگ کہیں ہاں ایسا بھی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں سنا. یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو فتنے آئے مختلف قسم کے، صحابہ کرام کے بیچ میں شیطان نے وہ کروا دیا، تو اس کو اچھال رہے ہوں گے، اس کو اچھال رہے ہوں. تو بتا، اچھا حتیٰ کہ لوگوں نے حق سچ کا معیار ہی اس کو بنا لیا. جیسا ایک میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے ہے. ہم نا ایک دفعہ منڈی میں بکرے لینے کے لیے گئے یہاں شیخو پورہ، تو وہاں ہم نے دیکھا، ہم نے انٹر ہوتے ہی دیکھا کہ منڈی بہترین نظام ہے اور انہوں نے بہت پارٹیشن کی ہوئی ہے، وہاں جانوروں کی ہر چیز اوکے ہے. اچھا ہم گھومتے گھماتے جانور دیکھتے ہوئے کونے پہ گئے، وہاں تھوڑی سی نا پانی جمع تھا، وہاں مچھر بھی تھا. تو ایک بندہ وہاں کیمرہ سیٹ کر کے نا تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی یہ برا حال ہے، یہ وہ نہیں، وہ سارا ان کے بارے میں، منڈی کے بارے میں نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا. میں نے کہا یار دیکھو یہ صرف ایک کونے میں ہے، اتنی بڑی منڈی ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، ہر چیز اوکے ہے. اچھا بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانے، اس نے نہ الٹا بات شروع کر. یعنی ہم صرف وہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے، یعنی اسلامی کے حوالے سے بھی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو آپس کی لڑائیاں، فتنے، فتوحات اور ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے، جو بہت پازیٹیوٹی ہے. تو یہ مکھیاں ہیں، مکھیاں جو جسم کے صحیح حصے پہ چلتی رہتی ہیں اور جہاں پیپ ہو وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں، جا کے وہاں جا کے ڈیرے لگا لیتی ہیں. یہ مکھیاں ہیں. تو بہرحال دیکھیں، ایک یہ اس وقت میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اچھا مجھے کوئی سوال بھی کریں تو میں اس کو یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جو اسلام نازل ہوا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا سوال کا، اس کے عقیدے کا پوچھ، اس میں عمل کا پوچھ، اخلاق کا، معاملات کا، تجارت کا پوچھ. جو اللہ مجھے سمجھائے گا میں جواب دے دوں گا. اب تیرا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا کیا مسئلہ تھا رضی اللہ عنہم، اور تیرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور یزید کا کیا چکر تھا، اور اس میں کون حق پہ کون نہ حق پہ تھا. تو یہ فیصلے 1400 سال بعد تم کرنے نکلے ہو. یعنی آپ دیکھو نا، میں کہتا ہوں جو اسلام پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں، جو ان میں سے فلاں کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اچھا کہ اس میں معیار ہی بدل دیا، کسوٹی چینج کر دی اس میڈیا نے. اور اب میرے پاس ایک میرا نمازی میرے جمعے کے پیچھے پڑھتا تھا، تو کہتا ہے وہ فلاں مسئلہ کس طرح ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا یا فلاں، مجھے یاد نہیں کیا پوچھا اس نے. تو میں نے اس کو بتا دیا. پھر ایک اور پوچھا، وہ بتا دیا. کہتا ہے کتنے سال ہو گئے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور آج تک آپ نے نہیں بتایا، یہ تو مجھے فلاں یوٹیوبر نے بتایا. اٹ مین کہ تو حق چھپاتا ہے. یعنی ہم نے لوگوں کو، یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کی نبوت، آپ کی وفات کے بعد جو ہوا وہ حق ہے، اور جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ اس کو چھوڑ دو. اور آج لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے باقاعدہ پارٹیاں چینج ہو رہی ہیں بھائی، اور باقاعدہ عقیدے برباد ہو رہے ہیں اس وجہ سے. جب وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں تو فلاں پارٹی اچھی، ادھر جاتا ہے تو وہاں عقیدے کی بربادی ہوتی ہے. لیکن شیخ یہاں سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مثبت بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں ان کو پذیرائی نہیں ملتی، ان کی ویورشپ نہیں بڑھتی، یا ان کو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ، تو بعض لوگ اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں یار ایک دو کو جسے کھچ کہتے ہیں نا، کھچ مار دو تاکہ اس سے جو ہے نا لوگ آپ کی ویورشپ واقعی بڑھ جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہماری نیگلیجنسی ہے، ہماری کوالٹی میں کمزوری ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ لوگ نا مثبت میڈیا کو اس طرح سے وہ پریفر نہیں کرتے یا اس پہ آتے نہیں ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو کہ ایک میں نے پہلے نمونہ دیا کہ وہ مثبت میڈیا بھی ہے اور پیک پر بھی ہے. تو اس میں کنٹینٹ کی کوالٹی اور ریکارڈنگ کی کوالٹی، یہ دو چیزیں ہیں. یہ پیدا کریں تو آ جائے گی. اب ہمارے پاس وسائل نہیں، ورنہ ہم بھی کر لیتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑنے والے جو مفتی ہیں نا، جو چٹکلا چھوڑتے ہیں، بیچ میں ہنستے ہیں، جو اس کی بڑی پذیرائی ملتی ہے اس کو، کیونکہ ان کو لوگ سنتے ہیں چٹکلوں کے لیے. اور عام تقاریر میں بھی کوئی ایسا خطیب آ جائے چٹکلے چھوڑتا ہو تو اس کی لوگ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہیلوں کے ساتھ لوگوں کو یہ ویورشپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کے ایک اور وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ میڈیا پہ بلا لیا جائے، جیسے اپن دو بیٹھے ہوئے ہیں،
تو جس کے موقف کو کمزور ثابت کرنا ہے اس کا کمزور بندہ منگوا لو، اور جس کے موقف کو جتوانا ہے اس کا مضبوط بندہ چرب زبان بلوا لو۔ حقیقت میں وہ جو موقف کمزور نظر آ رہا ہے وہ موقف صحیح ہے، لیکن اس کا ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا وہ اتنا وہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ تو میڈیا والے نے بلانا ہے نا، آپ کی جماعت میں 10 لیول کے لوگ ہیں تو آپ وہ جان بوجھ کے اس میں سے جو وہ کمزور بلایا آدمی جائے گا، اور ادھر سے کوئی چرب زبان بلایا جائے گا اور کہا دیکھو جی ہم نے تو سب کو بلایا تھا اور موقع آپ کے دیا۔ سامنے وہ کمزور رہا۔ تو یہ بھی ایک دجالی اور دجل اور فریب چل رہا ہے ہمارے خصوصاً ٹی وی کے پروگراموں میں، اور وہ اس طریقے سے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو یہ ان کا تو موقف ہی کمزور ہے۔ پھر ایک اور یہاں وائلیشن چل رہی ہے کہ کسی پر الزام لگا دو اور اس کو وائرل کر دو، وہ اٹھے گا تو وہ جواب دے گا نہیں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ اب اس نے وائرل کیا تو 10 کروڑ تک چلی گئی یہ بات، وہ بیچارہ کرے گا تو 10,000 تک جائے گا، تو 10 کروڑ مائنس 10,000 اتنے لوگوں تک اس نے اپنا کام کر دکھایا، یعنی یہ صفائی کر سکا 10,000 تک، وہ 10 کروڑ تک جا چکا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ غزوہ کیا جا رہا ہے اور اپنی جو غلط بات ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کسی کی پتلون اتارنی ہو، بے عزتی کرنی ہو، الزام لگانا ہو، یا ویسے اس کے موقف کو کمزور کر کے دکھانا ہو، اگر وہ زیادہ چھلانگ لگائے اور جا کر کے کیس کر دے کہ دیکھو جی میری حد کی عزت ہوئی ہے اور یہ وہ، تو سوری کر لینا، سادہ ہے سوری۔ شیخ صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بھی کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا اکوپمنٹ اچھا ہو۔ کنٹینٹ کے والے سے اگر ہم موضوعات کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ کن کن موضوعات پر آپ سمجھتے ہیں کہ نیڈ آف دا آر جسے ہم کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جو علماء حق ہیں جن کے پاس صحیح دین ہے اور اعتدال والا دین ہے، اور وہ ماشاءاللہ تربیت کار بھی ہیں، مربی بھی ہیں، ان کے لیے کن موضوعات کو کیونکہ آپ کی نظر الحمدللہ حالات کے اوپر بھی ہے، میڈیا پہ بھی ہے، قرآن و سنت کے اوپر بھی ہے، تو کن موضوعات کو آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کر رہے ہیں اور اس کو موضوع سخن بنانا چاہیے اور معاشرے میں ان کو جو ہے نا لوگوں کی فکری رہنمائی اس میں دینی چاہیے؟ بھائی صاحب پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں وہ اپنے زمانے کے فتنوں کی سرکوبی کرتے تھے۔ صحیح۔ امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ فتنہ تھا قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفات کو مخلوق کہنے کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، عمل سے بھی جہاد کیا اور اپنی زبان سے بھی کیا۔ صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری کتاب لکھی ہے، بخاری شریف کی آخری کتاب، وہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یعنی یہ توحید کی کتاب ہے اور جہمیہ پر رد ہے۔ جہمیہ کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو کسی زمانے کا فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کی سرکوبی کرنی چاہیے اس میڈیا کے ذریعے۔ تو آج کل فتنہ بے حیائی کا ہے، آج کل فتنہ الحاد کا ہے، اللہ کے انکار کا ہے، آج کل فتنہ یہ خود میڈیا اس کی صفائی کا ہے، آج کل فتنہ سیاستدان کے فتنہ بنے ہوئے ہیں، ان کو لوگ پوج رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل کیا فتنہ ہے اور اس کا رد کیسے کیا جائے۔ نمبر 2، 4 چیزیں اسلام ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 معاملات جس میں تجارت، نکاح، طلاق یہ وہ آ جاتے ہیں، باہمی معاملات۔ تو ان 4 پر باقاعدہ نصاب بننا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی مسلم۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ لیول ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے عوام تک تاکہ وہ اس منیمم لیول پر آ جائیں، جتنا دین ان پر عمل واجب ہے اتنا ہی اس کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ تو اس پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ شیخ، آپ نے میڈیا کے حوالے سے اور اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرتی تعلقات اور ہمارے رویے اور ہماری فکر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اس پر میڈیا کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، عام عوام الناس کا کیا ہونا چاہیے، شیخ صاحب نے اس کی مکمل رہنمائی دی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو خیر کے کام میں ایک دوسرے سے معاونت کرنے کی توفیق دے، اور شر کو پھیلانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔